اب بیٹا اتنا فرمانبردار، اتنا نیک، اتنا صالح، تاریخ انسانی میں ایسا بیٹا جو ہے کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں نے کیا کہا؟ جھٹ سے انہوں نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کریے، اس کو آپ کریے، میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے، عرش سے دیکھ رہا تھا ابراہیم کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا اللہ رب العالمین خاموش رہ جائے گا؟ فوراً جبرائیل کو بھیجا، فوراً جبرائیل آئے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی، ہم پکارے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا ہے، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ ہاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے جانے کا انداز، واپس آنے کا نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم خاموش رہے۔ ایک بار پوچھا خاموش رہے، دو بار پوچھا خاموش رہے، تیسری بار خاموش رہے تو ہاجرہ نے سوال کیا، کیا اللہ کا یہ حکم تھا آپ کو؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں آپ؟ تب حضرت ابراہیم نے اپنا سر ہلایا کہ ہاں مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اگر یہی اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، آپ جائیے، اللہ ہمارا آسرا ہے، اللہ ہمارا سہارا ہے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ برادران گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور مائی بہنوں، آج کا دن یوم النحر، قربانی کا دن، عید کا دن ہے۔ آج کی فضیلت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ یہ ہیں، صحیح ابو داؤد کی روایت، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، ان اعظم الایام، 360 دنوں میں، سال بھر کے 360 دنوں میں سب سے عظیم ترین دن، سب سے بڑا دن، سب سے عظمت والا دن اللہ رب العالمین کے پاس یوم النحر ہے، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس مقام میں، مرتبے میں، فضیلت میں، منزلت میں، شرف میں اور عزت اور اکرام میں سب سے بڑا ہے، یعنی آج کے دن سے بڑا پورے 360 دنوں میں کوئی نہیں ہے، عظیم الشان دن ہے۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ ادا فرمائے ہیں، ان اعظم، اعظم کہتے ہیں سب سے بڑا دن، سب سے بڑا دن ہے آج کا دن۔ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ دن، یہ ہماری اہل اسلام کی عید کا دن ہے، عیدنا اہل الاسلام، یوم النحر
عیدنا اہل الاسلام، یعنی آج کا قربانی کا دن ہماری عید کا دن ہے، ہماری عید کا دن ہے۔ دوسری اقوام میں، دوسرے مذاہب میں جو عیدیں منائی جاتی ہیں وہاں شراب ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، دھپے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں اور کتنے حرام کام ہوتے ہیں۔ یعنی وہاں نہ کوئی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نہ کوئی نماز ہوتی ہے، نہ کوئی اور عبادت، بس ناچنا گانا ہوتا ہے۔ جبکہ اسلام کی عید اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی شاندار ہے کہ لوگ آ کے مسجد میں جمع ہوتے ہیں، عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کا منظر، یہ نماز کا جو منظر ہے، یہ اللہ رب العالمین کو اتنا بھاتا ہے، اللہ رب العالمین کو اتنا پیارا ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے بعد، خطبے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ میرے بندے آج مجھ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اپنا انعام لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو ہم جہاں عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے، عید کی نماز ادا کرنا ضروری ہے، وہیں عید کی نماز کے بعد خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ خطبہ سنے بغیر یہاں سے اٹھنا جائز نہیں ہے، خطبہ سنے بغیر یہاں سے جانا جائز نہیں ہے۔ بھائیوں، آج کا جو دن ہے یوم النحر، قربانی والا دن، یہ تین عظیم ہستیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آج کا دن اسلام میں، تاریخ اسلامی میں تین ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اداؤں کو قبول کر کے، ان کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ تینوں میں ایک بزرگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک بزرگ کی یہ تاریخ ہے۔ دوسرے ایک نوجوان تھے، بالکل نوخیز عمر تھی، 10-12 سال کی عمر کا لڑکا، اس کی تاریخ آج کی تاریخ ہے کہ ان باپ اور بیٹوں نے آپس میں گفتگو کی۔ باپ نے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، کہ میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ کیا وقت تھا، وہ کیا انداز تھا بولنے کا، اور یہ کوئی اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت جبرائیل کو بھیج کر وحی نہیں کی کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ وحی نہیں تھی، یہ جبرائیل کے ذریعے پیغام نہیں تھا، یہ خواب تھا، خواب دکھایا گیا تو حضرت ابراہیم نے سمجھا کہ مجھے یہی حکم الہی ہے، یہی میرے مولا کا یہی حکم ہے، یہی مرضی ہے۔ تو انہوں نے اپنی تیاری کر لی، بیٹے سے مشورہ کیا۔ اب بیٹا اتنا فرمانبردار، اتنا نیک، اتنا صالح، تاریخ انسانی میں ایسا بیٹا جو ہے کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا، جھٹ سے انہوں نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کریے، میں حاضر ہوں۔ اب چونکہ یہ کام بغیر بیٹے کی مرضی کے ہونے والا نہیں تھا، لیکن بیٹے نے کہا کہ افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہے وہ کریے آپ، میں تیار ہوں۔ فلما اسلما، جب یہ باپ اور بیٹے دونوں ایک دوسرے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، اسلمہ کے معنی ہیں اپنے دونوں نے سروں کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے مینا کے میدان میں، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کی جبین کو، پیشانی کو زمین پر جو ہے اوندھا منہ ڈال دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب اس کی بڑی بڑی تفسیریں ہیں۔ زمین کو باپ نے بیٹے کی پیشانی کو زمین پر ڈال دیا،
اب بیٹا مرنے کے لیے تیار ہے، کٹنے کے لیے تیار ہے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ پوری تاریخ اسلامی میں کسی دن کے سورج نے اور کسی دن کے آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ جو ذبح ہونے کا جو مرحلہ تھا، یہ جو کٹنے کٹانے کا جو معاملہ تھا، مرحلہ تھا، یہ جو لمحے تھے، وہ لمحے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے، عرش سے دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا ابراہیم کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا اللہ رب العالمین خاموش رہ جائے گا؟ فوراً جبرائیل کو بھیجا، فوراً جبرائیل آئے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی، ہم پکارے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا ہے، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کیا منظر تھے، کیا منظر تھے وہ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جبرائیل آتے آتے جنت کا ایک بہترین بڑا فربا موٹا تازہ بکرا لے کے آئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بیٹے کے بدلے میں ایک خوبصورت بھاری بھرکم جانور جنت سے لایا گیا بکرے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کا منظر، باپ نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، بیٹے کے آنکھوں کو پٹی باندھی گئی تھی، دونوں بھی جو ہے آنکھوں سے جو ہے دیکھنے سے معذور تھے۔ جب چھری چلائی جا رہی تھی تو باپ نے محسوس کیا کہ چھری چل گئی ہے، چھری چل گئی ہے، اور باپ کو جو ہے تھوڑا سا رونا بھی آیا بیٹے کی جدائی پر، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ جب چھری چلنے کی اور ذبح ہونے کا منظر انہوں نے محسوس کیا دل میں کہ چھری چل گئی ہے، تو پھر وہ الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اور اپنے آنکھوں سے پٹی کو ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بجائے بیٹے کے ذبح ہونے کے بکرا ذبح ہوا ہے، بکرا ذبح ہوا ہے۔ تب ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے کہا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اسی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ کیا حاجی میدان منی میں حج کے دنوں میں لاکھوں بکروں کو ذبح کرتے ہیں، ہزاروں اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، گایوں کو ذبح کرتے ہیں، اور یہاں پوری دنیا میں اپنے اپنے عید کے دن مسلمان گایوں کو بکروں کو ذبح کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو منظر ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یاد تازہ دلا کراتا ہے۔ تیسرا اس میں کردار تھا اس کہانی میں، وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا تھا۔ حضرت حاجرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم نے اس وقت جب کہ مکہ مکرمہ میں نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی جھوپڑی تھی، نہ کوئی انسان تھے بسنے والے، اکیلے بالکل تنہا چٹیل میدان، سنسان علاقہ، باپ نے بیٹے کو، شوہر نے بیوی کو لا کے جہاں آج کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے وہاں ان کو بٹھا دیا، وہاں ان کے لیے کھانا ستو کی شکل میں، پانی جو ان کے ساتھ حاضر تھا دونوں کو دے دیا، اور حاجرہ سے کہا کہ حاجرہ یہ اس کو تم کھاتی رہو، پانی بچے کو پلاتی رہو، اب میں جا رہا ہوں۔ پلٹ کے چلے گئے۔ حاجرہ سمجھی کہ شاید وہاں جا کے جو ہے پھر واپس آئیں گے، لیکن وہ جا رہے تھے۔ محسوس یہ ہوا کہ ابراہیم پلٹ کر نہیں آئیں گے، تو حاجرہ نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ آپ کے جانے کا انداز واپس آنے کا نہیں، کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم خاموش رہے۔ ایک بار پوچھا خاموش رہے، دو بار پوچھا خاموش رہے، تیسری بار خاموش رہے، تو حاجرہ نے سوال کیا، کیا اللہ کا یہ حکم تھا آپ کو؟ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم دونوں کو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں آپ؟ تب حضرت ابراہیم نے اپنا سر ہلایا کہ ہاں، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے، مجھے اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ آج کی ہماری بیٹی جس کی شادی ہوئی ہو، آج کی کوئی لڑکی اگر اس کا شوہر اس کو لے آ کے جنگل میں چھوڑ دے، کہیں جو ہے
تنہائی میں چھوڑ دے تو کیا وہ برداشت کرے گی؟ اس کے ماں باپ برداشت کریں گے؟ جبکہ یہاں جو ہے شادیوں کے بعد اتنی شاندار گھروں میں رکھ کر بھی، شاندار اے سی کے گھروں میں رکھ کر بھی لڑکیوں کو ان کے عیش و آرام کے پورے انتظامات کرنے کے باوجود بھی لڑکیاں شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، لڑکیاں شوہروں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں کہ اے سی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، تم لا کے جو ہے یہ کر دیے ہو وہ کر دیے ہو، جاؤ ایک اس کا انتظام کرو۔ چھوٹا سا واقعہ، گھر میں جو ہے کپڑے دھونے کی مشین خراب ہو گئی تھی، کپڑے دھونے کی مشین خراب ہو گئی تھی۔ اب لڑکی کہتی ہے شوہر سے جاؤ مشین لے کے آؤ۔ وہ بولا کہ بھئی اب رات ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، میں کل لاؤں گا، کل انتظام کر دو۔ نہیں نہیں، ابھی چاہیے، ابھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ اس نے ٹنگا دیا، ابھی چاہیے۔ بھائی اب کہاں ملتی ہے، جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، تھوڑا بہت جو ہے میں دکھا کے لاؤں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جاؤ کمپنی میں تمہارے اگر مشین پڑی ہوئی ہے وہ لے کے آؤ۔ یعنی اس نے اس کا رات کا سونا حرام کر دیا ایک چھوٹی سی چیز کے لیے۔ وہاں جو ہے نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کسی کا گھر ہے، دو ہی ماں اور بیٹا ہیں، عورت ہے، چھوٹا بچہ ہے، شوہر بھی نہیں ہے۔ تب حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اگر یہی اللہ کا حکم ہے آپ جائیے، اللہ ہمارا آسرا ہے، اللہ ہمارا سہارا ہے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ لن یضیعنا اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا جملے تھے حاجرہ کے، کیا یقین تھا حاجرہ کا، کیا ایمان تھا حاجرہ کا۔ کہا کہ اللہ ہم کو ضرور ضائع نہیں کرے گا۔ کیا وہ ضائع ہو گئے؟ کیا وہ کسی نے بھیڑیے نے آ کے ان کو اچک لیا؟ کیا اس شیر نے، چیتے نے، ببر نے بچے کو اٹھا کے کھا لیا؟ کیا حاجرہ ختم ہو گئی؟ ان کی قربانی، ان کا توکل، ان کا جو ہے اللہ رب العالمین پر یقین ایسا جو ہے کامیاب ہوا کہ آج پوری دنیا صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے حاجرہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں مینا میں لاکھوں جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی لیے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ تو سنت کو زندہ کرنا ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے ضروری ہے کہ وہ ہر سال اللہ کے لیے قربانی کرے، قربانی کرنے میں پیچھے نہ ہو۔ یہ قربانی ایک آدمی کی طرف سے اور اس کے پورے 20 بچوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ قربانی کے اللہ رب العالمین نے 4 دن رکھے ہیں۔ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کا دن، یہ بڑا دن ہے، یہ پہلا دن ہے قربانی کا، اور آج کوئی نہ کر سکے تو 11ویں ذی الحجہ کو اور 12ویں ذی الحجہ کو اور 13ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنا چاہیے۔ عام طور پر جو مسئلے مشہور ہو گئے ہیں وہ یہ ہے کہ عید کا دن، 11ویں کا دن، 12ویں کا دن، یہ 3 دن قربانی کے ہیں، تیسرا 13ویں کا دن قربانی کا نہیں ہے۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے، یہ حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث کا مسئلہ 13 کا بھی ہے۔ ایام التشریق جو ہے، ایام کہتے ہیں 3 سے اوپر کی تعداد کو، 3 یا 3 سے زیادہ کی تعداد کو۔ ایام تشریق کے بارے میں حضور نے فرمایا ایام تشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کہ یہ 3 دن، آج کے بعد کل، پرسوں ترسوں کے دن، یہ اللہ کے یہ دن کھانے کے، پینے کے اور ذکر اللہ کرنے کے ہیں۔ تو ہم تکبیرات بیان کرتے رہیں، قربانی کرتے رہیں، اور قربانی کر کر جو حکومت کی طرف سے ہم کو گائیڈنس دی گئی ہے اس کے حساب سے صاف صفائی کا، ستھرائی کا اور ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کریں، ادب و احترام سے، پوری سنجیدگی سے قربانیاں کریں، اور اللہ کی سنت کا جو غلغلہ مچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ تنگی ہو، کچھ بھی نہ ہو، پیسہ نہ ہو تو قرض لے کے قربانی کرے، یہ جائز ہے، قربانی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ابراہیم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جو خطرے منڈا رہے ہیں ان خطروں کو دور فرمائے، حالات کو جو پلٹا دے، حالات میں یہ انقلاب پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو دین سے قریب فرمائے، ہمارے بڑوں کو دین پر جمع دے، اور اللہ ہم تمام کو اسلام پر قائم رکھ، توحید پر دائم رکھ، اور ہم کو اسلام کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے، اور اللہ رب العالمین اسلام کا دنیا میں بول بالا فرما دے، اسلام کا دنیا میں غلبہ فرما دے۔ یہ اسلام الاسلام یعلو ولا یعلا، ایک بات یاد رکھ لے کہ اسلام ہمیشہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کا ہم یقین کریں۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوگا، مسلمان مغلوب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو صحیح عقیدے پر جمنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔